پیر کامل بائی عمیرہ احمد پارٹ 41۔ وہ ہوٹل آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولا۔ یوں کسی کو بغیر بتائے سمیر کے کلینک سے چلے آئے، مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل بھی آف رکھا ہے۔ سالار کچھ نہیں کہا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا ایک بار پھر اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے ایک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد؟ فرقان اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری، پیرس کی۔ پیرس کی؟ ہاں۔ 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ، ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ فرقان سائیکالوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنے میں اسے کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی نہیں۔ وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے جا رہا تھا، فرقان یہ جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہیں جانتا، یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تم بتاؤ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار پلکیں جھپک نہیں سکا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے نہیں کیوں نہیں کہا؟ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر چپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے، شادی نہیں ہو سکی تمہارے اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا۔ ہو گئی تھی، اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس؟ بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر بیٹھتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اس طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا، بہت دیر۔ پھر اس نے کہا۔ امیمہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈھیروں کے حساب سے تحفے کیوں دے رہا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا تھا، سالار اور امیمہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی وہاں سے کچھ اسے بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوتی تھی، وہ کبھی امیمہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب امیمہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کا نام کیوں نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنے اور امیمہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا کچھ اور، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے، ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی سانحہ ہی ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا۔ تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے، پچھتاووں سے اپنے آپ کو نکال لو، اللہ مدد کرتا۔ تمہارے بعد ہو سکتا ہے اسے تم سے کوئی بہتر مل گیا ہو،
تم کیوں اس طرح وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم تھے۔ جو کچھ تم نے جلال کے بارے میں بتایا، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امیمہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں نہ آتے، کوشش نہ کرتے۔ جہاں تک امیمہ کو طلاق نہ دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا کہ وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتا رہے ہو۔ تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آ رہے ہو، یہ کافی ہے۔ مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سلار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی، مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سلار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں کچھ پیپرز نکال رہا تھا۔ فرقان کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا۔ اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیت کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیت کا شکار وہ اس بار ہو رہا تھا۔ جہاز سے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سی خالیپن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس خطے میں کہیں بھی امیمہ ہاشم کی ایک لڑکی بھی نہیں تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص جو اسے مل جاتا۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائز کو گھولتے ہوئے اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کبھی بھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا۔ کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لانچ میں پڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی ذہنی کے عالم میں وہ چینلز بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی ہوئی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل سنا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکی سہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگ جاں سے لاکھ کری سہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ دیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کسی طرح، وہ کہیں سہی، ہمیں آپ کھینچیے دار پر، جو نہیں کوئی تو ہمیں سہی۔ شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹل میوزک، اسے ان تمام چیزوں سے واٹ کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں نے اس کی موسیقی کے اجتناب کو بہت اعلیٰ کر دیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سرے طور ہو سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی۔ اسے ایک بار پھر امیمہ یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں، میں انہی کا تھا میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں سہی۔ سلار ایک دم صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پر کھڑے وہ رات کی روشنیوں کی اوٹ میں دیکھ سکتا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب عالم تھا جو اندر تھا۔ ہو جو فیصلہ سنائیے، اسے حرش پہ نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سہی وہ یہیں سہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کی روشنیوں پر اندھیرے میں ٹمٹماتی ہوئی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا وہ جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑھ گئی، اندر آوازوں کی باز گشت۔ اس نے شکست خوار انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ وہ باہر نظر آنے والی ٹمٹماتی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھیں۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔
سالار سکندر نے مڑ کر اس کی اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری شعر دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح چلتا ہوا وہ صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشی سہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھیں۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفیٰ کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے ہوئے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا، کوئی توڑ رہا تھا۔ اپنے کیریئر کے اس سٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے تھے۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کیوں چھوڑ رہے ہو، اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا تو پھر اپنا بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بھی بڑی طرح تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس نہیں کر سکتا، اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔ وہ مجھے پاکستان پوسٹ کرنے پر تیار ہیں، اس لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا جواب اکٹھا دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ پا رہا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ پڑا ہوا ہے تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر، یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا۔ فی الحال میں مزید اسٹڈیز نہیں کرنا چاہ رہا، ہو سکتا ہے کچھ سالوں بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اس اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید۔ سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ رہے تھے تو کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہیں رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کیریئر میں اس طرح کا اسٹارٹ ملتا ہے جس طرح تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی، اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچیور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی پر اس کی زندگی کے ایک نئے فیز کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں اس غیر ملکی بینک میں کام کر رہا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا، مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سبت کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی، مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا، مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف موقعوں پر اپنے زیر تربیت آفیسرز کو دیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی تھی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ یالے میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا۔ یہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہونے والے سیمینار میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا۔ آئی بی اے اور لمس، فاسٹ اور ایسے ادارے کردار رہے تھے۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوعات تھے جن پر وہ خاموش اختیار نہیں کیا کرتا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے، اور سیمینارز میں ان کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارتا تھا، اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی ہے، بالکل اسی طرح
جیسے لوگ مٹی کو کارپیٹ کے نیچے دبا دیتے ہیں۔ اس اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اس سے کہا تھا اور وہاں گزارے جانے والے دن اسے اسی جملے کی ہولناک کے احساس دلاتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے ناآشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کے دوران ان دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت ساری رپورٹس دیکھتا رہا تھا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدوں کو بھی پار کر جانے والے لوگوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں سے نکل جائیں تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں۔ وہ اپنی آدھی زندگی خواہشوں میں گزارتے ہیں اور آدھی حسرتوں میں مبتلا ہو کر کون سی اختلافیات سکھاتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہے اور فاقے پر ختم ہو جاتا ہے، اور ہم لوگوں کو بھوک مٹانے کے بجائے مسجدوں پر مسجدیں تعمیر کرتے ہیں، عالیشان مسجدیں، پرشکوہ مسجدیں، ماربل سے آراستہ مسجدیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی سڑک پر 10 مسجدیں کھڑی ہو جاتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہہ رہا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجدوں میں کھڑا ہو جائے تو بھی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا جہاں لوگ بھوک سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسلیں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہوں۔ وہاں مسجدوں کے بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور ہوگا تو رزق کمانے کا مواقع تو اللہ سے محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں جانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ فرقان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے گئی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں اور جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے پر تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکینڈ پر گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے۔ بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتیں۔ بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دیں، چاہے 1000 روپیہ ہی مل جائے، مگر کچھ پیسہ تو آئے۔ 2000 روپے مل جاتے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، اگلی فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دے دیں، میں فصل کاٹنے کے بعد دے دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں اندر رکھیں، تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذ جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چڑھ کر جانا پڑتا ہے، آپ ایک سائیکل لے دیں، مہربانی ہوگی۔ گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کر دیں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا۔ کیا لوگوں کے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے تھے؟ ایسا پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں، وہ سوچتا۔ مہینے کے ایک ویکینڈ پر جب وہ وہاں آتا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لیکن حقیقتاً بہت چھوٹی ضرورتیں پورے کر دیتے تھے، ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے کر آتے تھے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رکے اور فون کالز ان لوگوں کے کندھوں کے بوجھ اور پیروں میں نہ نظر پڑنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے، اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبت صاحب کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کیا کرتے تھے، بعض دفعہ اس موضوع کا انتخاب وہ خود کرتے اور بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبت علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنایا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران ہی چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے تھے اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی ان کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، نہ کسی پر رائے دینے والوں میں۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو اکیلا چلا آتا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والے لوگوں کے استغفار پر اپنا ایک جملہ پیش کرتا۔ میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں،
وہ جب تک امریکہ میں رہا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبت علی کو فون کرتا رہا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب بھی چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا اور ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا تھا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا، کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امیمہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا میں پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کیا تھا۔ ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آ پہنچی تھی، واپس پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس پاکستان آ کر ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سالار آخر میں کہتا۔ کروں گا، اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا، اللہ حافظ، وہ جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک بھی جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ناول ابھی جاری۔ اگر آپ کو پسند آیا ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔